اللہ چاہتا ہے کہ علی مولا کا ذکر زیادہ ہو، لہذا قرآن میں بار بار مومنوں کا ذکر ہے، بار بار علی کی صفات کو بیان کیا ہے، لفظ بدل بدل کے علی کے نام لیے ہیں۔ کبھی قرآن میں علی کو اللہ نے نصیر کہا ہے، کبھی اللہ نے قرآن میں مولا علی کو صادقین کا سربراہ کہا ہے، کبھی قرآن میں اہل ذکر کہا ہے، کبھی قرآن میں اللہ نے وسیلہ کہا ہے۔ یہ نام بدل بدل کے، کبھی ہادی کہا ہے، مختلف نام ہیں مولا علی کے جو قرآن میں آئے ہیں۔ اور پھر چاہتا یہ ہے کہ زیادہ اس ذات کی بات ہو کہ جس ذات کی بات کرنا کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ رسول اللہ یہی چاہتے ہیں۔ خود رسول اللہ کی زندگی کبھی نہیں گزری، کوئی دن نہیں گزرا جس میں علی مولا کی بات نہ کی ہو۔ کبھی اگر خود بھیج بھی دیا کسی تبلیغ پر، کسی جگہ تبلیغ پر، تو جب تک لوٹ نہیں آئے سرکار دو جہاں نے نہ کھانا آرام سے کھایا، نہ آرام سے کیا، بلکہ مسلسل نگاہیں دروازے پر لگی رہتی ہیں۔ اور چاہنے والے جب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کسی کے منتظر ہیں، فرماتے تھے مجھے علی کا انتظار ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو اتنی دور گئے ہیں، یقیناً چند دن لگیں گے۔ کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک دن میرے لیے صدیوں پر بھاری ہے، میں علی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور اگر شہر کے اندر ہی مولا ایک دن میں کوئی چھٹی دفعہ بھی نبی سے مل رہے ہوتے تھے تو آپ ایسے ہی ملتے تھے جیسے پہلی دفعہ مل رہے ہو۔ نبی مکرم مولا علی سے، یہ ساری سنی شیعہ کتابوں میں یہ نبی کا علی سے عشق ہے، اور ادھر علی کا نبی سے عشق بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ پہلی مرتبہ مل رہے ہوں۔ محفل میں اگر بیٹھے ہوتے تھے تو نبی مکرم کا چہرہ علی کی طرف ہوتا تھا، پیغام صحابہ کو ہوتا تھا۔ اور پھر جب نبی مکرم سے کوئی حتیٰ وہ ماحول ہوتا تھا جس میں شاید نبی کے کچھ فرمانے سے کہیں کچھ گرانی آ جائے گی، تب بھی نبی مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتے تھے۔ اور جہاں اگر کوئی سلمان جیسا نبی اور علی کا چاہنے والا بیٹھا ہو تو پھر نبی مکرم اس وقت پر ایک خاص کیفیت میں ہوتے تھے مولا علی کے فضائل بیان کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ شکایت کوئی لے کر آ جائے تو رحمت للعالمین کو غصہ آ جاتا تھا۔ مولا علی کی اگر کوئی شکایت لے کر آ جائے تو آپ شکایت سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ تربیت کے اصولوں میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے دوسرے بھائی دوسرے بچے کے بارے میں شکایت لے کر آئے تو کیا فریضہ ہے ہمارا، کیا حکم ہے مولا علی کا؟ سنو نا، اس کی سنو، شاید وہ صحیح کہہ رہا ہو، لیکن نبی کا علی کی شکایت کا نہ سننا بتا رہا ہے کہ اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ جو صاحب عصمت ہو اس کی شکایت تم لے کر آ گئے۔ ہمارے پاس 2000 دلیلیں ہیں ائمہ اہل بیت کی عصمت کے اوپر۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ سب جانتے ہیں، میں نام لینے سے گریز کروں گا، ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں کہنے لگے کہ ہم نبی کی عصمت کے قائل ہیں، آپ بھی نبی کی عصمت کے قائل ہیں، آپ جو اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں آپ کے پاس دلیلیں کیا ہیں؟ تو ہم نے انہیں بہت ساری دلیلیں دی، ان میں سے ایک دلیل میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر نبی مکرم کی دسیوں ایسی حدیثیں ہمیں مل جائیں جس میں نبی مولا علی کی شکایت کو برداشت نہیں کرتے تھے، ادھر ہمیں حکم یہ ہے کہ کوئی اگر تمہارے پاس شکایت کسی کے لیے آئے تو اسے سنو تو صحیح۔ نبی سنتے نہیں تھے۔ ایک جنگ تمام ہوئی تو مولا علی سے فرمایا یا علی مال غنیمت سب میں تقسیم کرو۔ مال غنیمت میں علی مولا کے پاس وہاں جو چیزیں تھیں ان میں جو کپڑے تھے، جو جانور تھے، وہ علی نے تقسیم کیے۔ پھر سکوں کا وقت آیا، سکوں کی پیٹی بھری ہوئی تھی، وہ علی ابن مولا کے سامنے آئی کہ اب یہ بھی بانٹ دیجئے۔ نبی بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو مولا مٹھی بھر بھر کے ایک ایک صحابی کو دیتے تھے۔ جب 2 4 5 10 صحابیوں تک وہ مٹھیاں چلی گئیں تو ایک نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ علی عدل نہیں کر رہے، کسی کے پاس 15 سکے نکل رہے ہیں، کسی کے پاس 20 نکل رہے ہوں گے، علی گنے بغیر دے رہے ہیں، علی گنے بغیر دے رہے ہیں، علی بس مٹھی بھرتے دے دیتے ہیں، مٹھی بھرتے دے دیتے ہیں۔ تو نبی مکرم نے فرمایا، پہلے تو حضرت کو گرا گزرا، پھر حضرت نے فرمایا جس جس کو اب تک علی نے بانٹا ہے وہ سب آ جاؤ، اور فرمایا جو جو تمہیں علی نے دیا ہے وہ میرے سامنے علیحدہ علیحدہ رکھ دو۔ اور پھر ایک صحابی سے کہا گننا شروع کرو، تو کسی کے پاس ایک سکہ نہ کم نکلا نہ زیادہ، تو بے ساختہ میرے مولا نبی نے فرمایا ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ
اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں ایک جیسا ہے. توجہ ہے اب حضرات کی، بلائی مجمع بیٹھا ہے، فضائل سننا چاہ رہے ہیں. نبی فرما رہے ہیں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں ایک جیسا ہے. جو دست عدالت ہو نا وہ دست ظلم پر بیعت نہیں کرتا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد کا. بہت روشن بات ہے، میں حاشیے در حاشیے میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ طے ہے کہ اگر کسی نے ایک دن بھی بت کے آگے سر جھکایا ہے تو وہ معتبر ضرور ہوگا مگر مثالی نہیں ہوگا. مثالی وہ وجود ہوگا جس کے یہاں کوئی بت ہی نہیں تھا. لہذا ہر قبیلے کا بت تھا، بنی ہاشم کا کوئی بت ہی نہیں تھا. یہ سارا خاندان موحد خاندان ہے. تو نبی کو پسند نہیں ہوتا تھا، گوارا نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ہو. علی کی چاہت اور یہی کچھ کیفیت نبی مکرم کی زوجاؤں میں تھی، امہات المومنین میں تھی، مومنین کی ماؤں میں یہی کیفیت تھی. جنگ صفین، جنگ جمل، ایک صحابی نے کہا کہ ادھر بھی بڑے لوگ ادھر بھی بڑے لوگ. میں دو راہے پر کھڑا تھا کہ مجھے جانا کہاں چاہیے. علی کے ساتھ جاتا ہوں تو کس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، ان کے ساتھ جاتا ہوں تو کس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، تو کیا کروں. تو انہیں یاد آیا کہ ام المومنین حضرت میمونہ سے جا کے پوچھتا ہوں. تو دروازے پہ دستک دی بی بی کے. آپ میری باتوں سے تھک نہیں رہے نا. بی بی کے دروازے پہ دستک دی. دروازے کے پیچھے سے بی بی کی آواز آئی کہ کون ہے دروازے پر. کہا میں آپ کا معتقد ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی اولاد ہوں، میں آپ کا مطیع و فرما بردار ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ایک صحابی ہوں، آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے. اکثر آتے تھے ایسے، یعنی کثرت سے روایات. حضرت میمونہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہنے لگا کہ ایک جانب علی ہیں، ایک جانب معتبر لوگ ہیں. تو میں اگر علی کا ساتھ دیتا ہوں تو ان کے خلاف تلوار چلے گی، ان کا ساتھ دیتا ہوں تو علی کے خلاف تلوار چلے گی. تو مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے. تو بی بی نے بے ساختہ فرمایا حل بایعت علیہ، علی کے بیعت کر لی تھی. اس نے کہا نعم نعم، میں نے علی کی بیعت کر لی تھی. تو فوراً فرمایا فرجع ولا تذل الصف، پلٹو واپس، صف نہ بگاڑو. ان علی لا تذلوا ولا تذلوا بہ. علی وہ واحد ذات ہے نہ گمراہ کرتا ہے نہ گمراہی کو قبول کرتا ہے. جاؤ، میں نے نبی سے سنا علی رایۃ الحق، علی آیۃ الحق، علی علم بینہ و بین الخلق. میں نے نبی سے سنا کہ علی پرچم حق ہے، علی آیت حق ہے، اور علی اللہ اور مخلوق کے درمیان اللہ کا علم ہے. اللہ اکبر. کیا تعبیر ہے. علی اللہ اور مخلوق کے درمیان علم ہے. ہماری چھتوں پہ علم لگے ہوئے ہیں نا، ہماری بارگاہوں میں بھی علم لگے ہوئے ہیں. علم کو دیکھ کر آپ کو کون یاد آتا ہے؟ مولا عباس. حضرت عباس پر جا کے علم کربلا میں ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے نا. جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم حضرت عباس کی یادوں میں آ جاتے ہیں. اور نبی فرما رہے ہیں، حضرت میمونہ فرما رہی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ علی اللہ کا علم ہے جو مخلوق کے درمیان کھڑا ہے. یعنی اگر بات کیا ہوئی، نتیجہ کیا ہوا، یعنی اگر ہم علی علی بولیں گے، علی علی سوچیں گے، علی علی لکھیں گے، علی مولا کی محبت دل میں بسائیں گے تو کہیں توجہ جائے گی جسے اللہ کہا جاتا ہے. یعنی علی باب اللہ ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.
علی کی ولایت در حقیقت اللہ کی ولایت کا اثبات ہے. ولایت اللہ، ولایت الہیہ کا اثبات مولا علی کی ولایت ہے. ایسے ایسے لوگ تمام تر خطرات کو مول لے کر، تمام تر خطرات کو، آپ کا ذوق سماعت مجھے برداشت فرما رہے ہیں تو اس سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے. ایسے ایک صحابی آ گئے، مجھے یاد آ گیا زیدی صاحب، اس لیے ایک صحابی ایسے ہی حضرت ام سلمہ کی خدمت میں دروازہ بجاتے ہیں. بی بی ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علیہ السلام، ان کے دروازے پر آ کر اس صحابی نے آواز دی کہ مجھے بتائیں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں. تو حضرت نے مولا علی کی محبت پر اور مولا علی کی ولایت پر نبی کے اقوال سنائے. جی اسی کے ساتھ کچھ اور صحابی بھی تھے. تو ایک صحابی نے جس کا نام ابن حریف لکھا ہے، اس نے آواز دے کر کہا بی بی مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے. تو بی بی نے فرمایا من، تم ہو کون؟ اس نے کہا انا عبد عبداللہ علی، میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں. اب میں کیا کروں، یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں. کچھ باتیں ایسی کرنے کا دل کرتا ہے کہ جو انہی کو سمجھ میں آئیں گی کہ جو اس گھڑے سے پانی پیتے ہیں. اور اگر نااہلوں تک بات چلی گئی تو مسئلہ پریشانی کا ہو جائے گا. اس لیے میں کبھی کبھی تو کہتا ہوں بھائی یہ بھی کیمرے بند کرو، تو ایک بات کرنے جا رہا ہوں. تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، کہاں بند کریں گے، کون کرے گا بند. اور ویسے بھی ہماری بات مانی کہاں جا رہی ہے. ایک عرصے سے میں پکار رہا ہوں کہ لائف مجلس نہ دو. جی سختی بہت کی تو کچھ لوگوں نے ہمیں تکبر، متکبر اور نہ جانے کیا کیا باتیں دیکھنا بھی شروع کر دی. 5-6 سال تک تو میں نے سختی کی کہ میں مجلس ہی نہیں پڑھوں گا، لائف مجلس بند کروں. 1 گھنٹے بعد دے دو، آدھے گھنٹے بعد بٹن دباتے نا. وہ جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے اس کا تو اتنا ہی حق ہے. بھائی جو آیا نہیں ہے، لاہور میں رہتا ہوا، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہاں جو باہر کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں انہیں تو آپ 4 گھنٹے بعد بھی ڈالیں گے تو انہیں بعد میں کل دیکھ لیں گے وہ. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں جو ہم نہیں کر پا رہے، اور وجہ یہ نہیں ہے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. میں تو مولا علی کی محبت میں FIR کٹنے پر، فضائل علی پڑھنے کے جرم میں FIR کٹنے پر اپنی عزت سمجھتا ہوں. ہاں 4-5 FIR بھگتائی ہیں میں نے، یعنی علی مولا کے فضائل پڑھنے پر اور علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے پر. اور پھر میں اعزاز احباب سے کہتا ہوں کہ کبھی اگر اس عنوان پر تم پر FIR کٹ جائے تو اس FIR کو گلے میں ہار بنا کے ڈالو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. کیا پریشانی ہے بھائی؟ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، آج مجھے پھر کہنے دیجیے. کچھ باتیں تو ضروری ہیں کہ ان کی تکرار ہو. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، آئمہ کے مزارات پر جگہ جگہ ہمیں اہل سنت نظر آ رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے. واللہ شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا جا کے اسے لپٹ لوں. یہ نماز پڑھ کے ختم کرے تو میں اس کو کوئی گفٹ دوں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہے. یہ بہت بڑا ہماری عزت کا عنوان ہے. وہ غیر محسوس انداز سے ہماری قوم کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. دوسرے وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں.
مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو ناخوشیوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ امام بارگاہ افسران زیادہ آتے ہیں نا یہاں، تو ذرا داد اچھی ملی نہیں ہے، پانی مرا ہے کہیں۔ خدا کے واسطے میں اپنے 17ویں گریڈ، 19ویں، 21ویں، 22ویں گریڈوں کے افسران سے، زمینداروں سے، جاگیرداروں سے، وڈیروں سے، چودھریوں سے، پولیٹیشن سے، سیکٹریز سے، وزراء سے یہ ممبر پہ بیٹھ کے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ بہادر ہو گئے نا تو قوم کے 50 مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ شرمندہ ہو کے علی کو مانتے ہو، جب چاہتے ہو ہاتھ مان لیتے ہو۔ تمہارے تو دادا سے تم ہاتھ کھولے ہوئے ہو، تمہاری تو اماں شیعہ، تو بیگم صاحبہ سے جا کے ابھی پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے تصویر دیکھ لی تو تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے کیا کروں مولانا، دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں، کہنے لگے ایک جگہ ایسا ہوا کہ دائیں بائیں میرے مرہب کھڑے ہوئے تھے، اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہاتھ کھولوں گا تو یہ دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں آیا؟ بیٹیاں آئی بھی ہیں، مستقبل کے گھر بنائیں گی یہ بیٹیاں ہماری جی، ان سے کہہ رہا ہوں، میں انہیں لگاتا ہوں آپ کے پیچھے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مردوں کو مرد بنائیں۔ یہ جب گھر میں لوٹ کر آئے نا تو ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا۔ ہاں، یہ آپ کا کہنا مجھ سے زیادہ مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ میں نے واقعی ایسا فارمولہ دیا ہے، آپ کچھ دیر کے لیے آپ میری بات کو ابھی مانے یا نہ مانے، مگر فارمولہ بہت مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں کے حیثیت والے لوگ اگر بہادر ہو جائیں نا، ہیں بھائی جو ہے مولانا ترقی نہیں ہوگی، پھر گریڈ نہیں ملے گا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جانتا ہوں اس ملک کے اندر کہ جنہوں نے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے نا، ان کو 2 طرح کے گریڈ ملے ہیں، ایک اطمینان نفس اور ایک اچھا منصب۔ اندر سے اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے خیانت نہیں کی اپنے بڑوں کے دین سے، ہم نے بیسٹ اور بہتر کو نہیں چھوڑا۔ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ دوسرے طریقوں کی نمازیں باطل ہیں اور یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے آتا نہیں ہے کام، مجھے پتہ نہیں ہے اتنا، میں اتنا جانتا نہیں ہوں، میں کسی کی نماز کو باطل اور یہ والی باتیں مجھے آتی نہیں ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو یہ نماز ہے وہ بیسٹ اور بہتر ہے، وہ بہتر ہے، بہتر طریقہ ہے، زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں تھا لیکن بات آ گئی۔ امام مالک حکم دیتے ہیں اپنے مقلدین کو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرو۔ میں جب پہلی مرتبہ حج کرنے گیا تو مکے میں مجھے بہت بڑی تعداد میں ہاتھ کھولے ہوئے لوگ نظر آئے، تو میں سمجھا یہ سارے شیعہ کچھ سیاہ پوست لوگ تھے۔ معلوم ہے یہ افریقی علاقے جتنے ہیں ان سب میں یا زیادہ تر میں امام مالک کے مقلد، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہے پاکستان ہندوستان میں، اس خطے کے اندر حنفی لوگ ہیں، وہاں مالکی لوگ ہیں افریقہ کے علاقوں میں، اور امام مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ہمارے یہاں مسائل جو ہیں وہ پیش نظر ہیں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بات اتنی ہے کہ جب انہوں نے کہا نا آنا اب، مگر میں نے کلپ بننے کا خوف اس لیے چھوڑ دیا تھا، اسے کہا رہنے دیجیے کہ بی بی نے کیا فرمایا۔ جب اس نے کہا نا آنا، روک سکتے ہو جملہ سنا دو، میرا مچلن ہو رہی ہے کہ سنا دیکھنے کے لمحے کہ روک دو، ان تک بات جائے گی جو بات سمجھیں گے نہیں۔ روک دیا ہے، ہمیں کیا نہیں پتا، مجھے روکا ہے ایک لمحے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
विलायत अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मोहब्बत अली, अज़वाज रसूल ने अज़वाज रसूल और असहाब रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने मोहब्बत अली लोगों के दिलों में डाली है। ये आरज़ू मुस्तफ़ा, ये चाहत है सरकार दो जहाँ, ये सरकार की खुशी है कि मौला अली के बारे में बात ज़्यादा हो। और सबसे मुनफरिद अंदाज हज़रत मैसम तम्मार का है, सबसे मुनफरिद अंदाज। उस पौधे को पानी दे दे के दरख्त बना दिया, जिस पौधे को देखकर मौला अली ने फरमाया था ये दरख्त बनेगा और इस पे तुम्हें लटकाया जाएगा और तुम्हारा जुर्म ये होगा कि तुम मेरी बात करोगे, मेरी मोहब्बत में तुम्हें सूली लटकाया जाएगा। तो रोज़ाना डोल भर के लाते थे और पौधे को पानी देते थे। जब किसी ने अल्लाह अकबर, जब किसी ने पूछा कि यही पौधा इतनी दूर से आते हो पानी देने, कहा मेरे मौला की बात सच्ची होगी, मैं इस दरख्त को, इस पौधे को दरख्त बना रहा हूँ। और ऐसे ही हुआ, उसी दरख्त पे मौला को लटकाया गया और मौला ने फरमाया था तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी। तो जब उंगलियां काट दी तो हज़रत मैसम ने फरमाया कि नहीं, अभी तो तुम्हें और कुछ करना है। हाँ, उंगलियों से खून रिस रहा था, फिर हाथ की उंगलियां, पैर की उंगली काटी, फिर हाथ की उंगलियां काटी, फिर कहा नहीं अभी तो तुम्हें कुछ और करना है। क्योंकि उनके जहन में तो था, जो मौला ने ये तो बताया ही नहीं था, अली ने तो बताया था ज़बान कटेगी। फिर आपके कलाइयों से हाथ काटे, फिर आपके कोहनियों से हाथ काटे, तो फिर कहने तुम्हें तो अभी कुछ और करना है। तो ये लोग जालिम परेशान थे कि ये बंदा कैसा है, कितना सख्त बंदा है। फिर जब यहाँ तक आ गया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये वो काम नहीं कर रहे जो मेरे मौला ने मुझे बताया था। तो फरमाया लोगों आओ मैं बताता हूँ अली कैसे कहते हैं। उसी हालत में मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़े, और जब मौला अली के फ़ज़ाइल उस हालत में पढ़े तो फिर इनको उतारा गया। इनकी ज़बान काटने के लिए जब खंजर निकाला ना तो कहने लगा सदाका सदाका मौला या अली इब्न अबी तालिब, मेरे मौला अली ने सच कहा था, तेरी ज़बान काटी जाएगी। ऐसा चाहने वाला। ये करबला का वाक़या किस जुर्म में हुआ है, क्या किया था हुसैन मौला के बच्चों ने, क्या किया था इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने। ये सब मुबल्लिग़े विलायत अली थे, ये सब मौला अली की विलायत के मुबल्लिग़ थे। बड़ी कुर्बानी हुई है मौला अली की मोहब्बत को आम करने में। आ जाइए, चलिए करबला चलते हैं। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि आज मसाइब में आप उस जवान के मसाइब पढ़ें जो शबीह मुस्तफ़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा, अजरुकुम अल्लाह, जो मेरे नाना की शबी हो। मुझे नाना के दीदार का जब शौक़ हो तो मैं उसे देख लूँ तो मुझे नाना याद आ जाए। तो अल्लाह ने हज़रत अली अकबर की सूरत में बेटा अता किया। अजीब बात है, शबीह मुस्तफ़ा है, नाम अली है। इमाम चाहते तो मोहम्मद नाम रख देते, यानी अली और मोहम्मद का जो ताल्लुक़ है वो इमाम हुसैन के इस अमल से ज़ाहिर हो रहा है। जो शक्ल में मोहम्मद है वो नाम में अली है। और फिर जब हज़रत अली अकबर को देख लेते थे तो आपको नबी, बाबा, नाना याद आ जाते थे। हत्ता एक सहाबी ने आकर कहा कि मैंने रात को ख्वाब देखा है कि नबी मुकर्रम ने मुझे कुछ हदिया दिया है, कुछ दिया है, और आप अपने नाना के साथ बैठे हैं। तो जैसे ही वो ख्वाब तफसील बता रहा था तो आपने अपने ग़ुलाम को आवाज़ देकर कहा कि अली अकबर को ले आओ। ज़ाहिरन 4 साल का सिन था हज़रत अली अकबर का जब ये वाक़या हुआ। तो हज़रत अली अकबर को नकाब लगा कर घर से निकालते थे, पैदल चल रहे हों, गोद में हों। जी,
حضرت علی اکبر بغیر نقاب کے نہیں نکالے جاتے تھے، حسن کی وجہ سے، جمال مصطفیٰ کی وجہ سے، اور فخر عیسیٰ، فخر یوسف حضرت علی اکبر. تو نقاب لگا وہ بچہ لا کے بٹھایا گیا. جب بچہ امام حسین کے پاس ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو امام نے اس صحابی سے فرمایا تم اگر کہہ رہے ہو کہ تم نے میرے نانا کی زیارت کی ہے تو میں تمہیں اپنے نانا کی زیارت کرواؤں، تمہیں یہیں بیداری میں زیارت کرواؤں. کہنے لگا آپ کو یہ کمال حاصل ہے، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے. امام نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے چہرے کی نقاب ہٹائی. آپ یقین جانیے وہ کچھ دیر دیکھتا رہا اور غش کھانے لگا. کہنے لگا ایک تارے منہ کا بھی فرق نہیں ہے. نبی کی شکل اور اس بچے کی شکل میں ایک بال برابر کا بھی فرق نہیں ہے. امام حسین کا علی اکبر. امام میرے مسجد نبوی میں عبادت میں مصروف ہیں کہ وہی کم سنی کا عالم ہے، 3 یا 4 سال کا سن ہے حضرت علی اکبر کا. بابا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. جیسے امام حسین نے سلام کہا، نماز مکمل کی، مڑ کر دیکھا علی اکبر بیٹھے ہیں. پیار کیا بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو بابا سے؟ کہا بابا مجھے انگور چاہیے. تاریخ کی کتاب کہتی ہے وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، پورے مدینے میں انگور نہیں مل رہے تھے، مگر علی اکبر نے کہا بابا میں انگور کھاؤں گا. تو تاریخ کہتی ہے امام نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، مسجد کے پلر کو، ستون کو ہاتھ مارا. ایسے ہی حضرت نے ہاتھ مارا، ایک خوشہ گرا، ستون سے خوشہ نکل کر آیا. امام نے اسے لے کر علی اکبر کی طرف بڑھا کے فرمایا بیٹا تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ماتم اسی بات کا ہے جو 3 سال کا علی اکبر بابا سے کچھ مانگے اور بابا دیں. وہ کڑیل جوان 18 سال کا پانی مانگ رہا ہے. اجرو کمال اللہ، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. پانی مانگ رہے ہیں حضرت علی اکبر. آوازیں بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی حضراتوں. اس سے زیادہ میں اور کیا پڑھ سکوں گا، مگر آپ کا ذوق گریہ، طرف گریہ مجھے ایک منزل تک اور آنے کا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. جب آئے نا حضرت علی اکبر بابا کے پاس، بابا مجھے جانے دیجئے، تو چہرے کو خوب نگاہ بھر کے دیکھا اور فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان میں. اب میں پوچھتا کہ جوان کو مرنے کی اجازت کیسے؟ واحد مجاہد کربلا حضرت علی اکبر ہیں جنہیں امام حسین نے رخصت کے وقت یہ فرمایا جاؤ بہن سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماں سے، پھوپھیوں سے اجازت لو، جاؤ بیویوں سے اجازت لو. کسی کو نہیں بھیجا خیمے میں. امام حسین نے کسی شہید مجاہد کو خیموں میں نہیں بھیجا، مگر علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو. علی اکبر خیموں کے باہر آئے اور سلام کیا. السلام علیکم یا زینب، یا جاریہ فضہ، یا ام لیلہ، یا ام ربا، یا سکینہ. اور پھر یہ کہہ کر آواز دی ھذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے. تو جیسے ہی کہا نا یہ آخری سلام ہے تو چیخیں بلند ہو گئی، یعنی باقاعدہ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. اور ساری بیویاں خیموں سے ایسے نکلیں جیسے کسی کو پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، اور ایک حلقہ بنا لیا حضرت علی اکبر کے گرد اور ایک بڑے خیمے میں لے گئیں. راوی کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے میں تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، وہ کچھ باہر آ جاتے تھے، پھر کوئی بیوی اندر لے جاتے تھے. اور علامہ ذیشان درجوادی سے خود میں نے یہ جملے سنے، وہ فرمانے لگے کہ جب علی اکبر کے ساتھ تمام بیویوں کا یہ انداز تھا تو ایک بیوی تھی جو دامن پکڑے کھڑی تھی. تو خود ذیشان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو بس یہی سمجھ میں آتا ہے وہ کوئی چھوٹی بیوی ہو. ارحم غربتنا بھیا، ہماری غربت پہ رحم کرو، ہماری بے وطنی پہ رحم کرو.
कैसे रुखसत हुए, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ करके ना रोएं। कैसे रुखसत हुए हजरत अली अकबर, इसका बयान बहुत मुश्किल है, मगर जब बाहर आए ना तो इमाम हुसैन ने अपने हाथों से अमामा बांधा, अपने हाथों से तलवार हिमायल की, अपने हाथों से अपने बच्चे को सजाया और फिर घोड़े पर बिठाते वक्त लगाम भी खुद पकड़ी, और जैसे जैसे बाप बेटे को दूल्हा बना रहा हो ऐसे मौला हुसैन ने हजरत अली अकबर को आमादा किया और अली अकबर रवाना हुए। रवाना होते होते एक मर्तबा कुछ आगे गए थे कि कान में आवाज आई जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ। थके नहीं, मैं 2 मंजिलें ले रहा हूँ। मुड़ कर देखा तो इमाम हुसैन थे जो गिरते गिरते और आवाज देते जा रहे हैं, महलन महला या बुनैया, आहिस्ता जाओ, आहिस्ता जाओ। है याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरा यूसुफ भी मुझे एक बार और दिखा दे। अजरुकम अल्लाह। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि तकबीर की आवाज आई, अली अकबर की तकबीर की आवाज आई। जनाब उम्मे लैला ने मुसल्ला छोड़ा, दरे खैमा पर आके क्या देखा कि बाप बेटे से बात कर रहा है, बेटा बाबा से बात कर रहा है, और अली अकबर बाबा से ये कह रहे हैं कि बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते, थके नहीं, चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं दुश्मन को बताता कि मैं कौन हूँ। अब मैं बीबियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, खास तौर पे जवान बच्चों की माएँ बहनें, उनसे मैं कहूँगा कि ज़रा सोचिए, सलाम कीजिए जनाब उम्मे लैला को। शायर कहता है कि शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। माँ दरे खैमा पे खड़ी देख रही है, बेटा बाबा से पानी मांग रहा है। शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू। खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। जाओ अली अकबर, तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल